وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دے رہے تھے، مگر ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات جھوٹی نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہے تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ عذاب ضرور آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدق کے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے کہ جو وہ کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے تھے، اور سچی توبہ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت رب العزت کا جو پیغام لے کر آئے ہیں ہم اس پر صدق کے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی گریہ زاری پر رحم آ گیا اور انہوں نے عذاب اٹھا لیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئے، تمام لوگ واپس شہر میں آ گئے اور امن و امان کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے دیکھا کہ شہر میں عذاب کا کوئی بھی لوگوں کو اثر نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پوچھا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں واپس تشریف لے جائیے۔ آپ نے کہا کہ میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا اور وہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ کشتی والوں نے آپ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور وہ اپنی کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً ایک مچھلی آئی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں پر بالکل اندھیرا تھا آپ اس میں قید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت تک بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کے اس جگہ پر کدو کی ایک بیل اگائی، آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے۔ آپ سب لوگوں کو انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ پر ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس کہانی سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو وہ رحیم اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرماتا ہے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہم وہ کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ الحمد
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی ہفتہ نشریات، اور یہ سیگمنٹ ہمارا علم حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ علماء اکرام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا جواد عابدی صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، علامہ صاحب، آج کا ہمارا ٹاپک ہے احساس ندامت۔ لوگ غلطی کرتے ہیں مگر احساس ندامت نہیں ہوتا، اور جن کو اپنی غلطی پر احساس ندامت ہو جائے لوگ ان کو معاف کرنے کا ظرف نہیں رکھتے، ان کو اس غلطی کے گھیرے سے نکلنے نہیں دیتے۔ تو پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ نور رحمانی صاحب، آپ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ احساس ندامت ہے کیا، یہ کیسا احساس ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کتنی قدر ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الندام توبہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، خاتم الانبیاء، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا موضوع، اور اس عشرہ رحمت کے اندر اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے، نبی رحمت کی خاص نظر کرم میں آ جائے، اور وہ اللہ کے محبوبین میں شمار ہو جائے، تو اسے چاہیے ندامت، الندام توبہ، احساس ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ندامت ایک فیلنگس کا نام ہے، کہ اگر یہ چیز پازیٹیو ہو جائے تو پھر اس کا تعلق انبیاء سے جڑ جاتا ہے، اور اگر یہ فیلنگس جو ہے نیگیٹو ہو جائے تو پھر ابلیس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب اگر انبیاء کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ائمہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اولیاء کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور مومنین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، اور اگر یہی تعلق اگر شیطان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اکڑ آ جاتی ہے۔ جب اکڑ آتی ہے تو اکڑ میں پکڑ ہے، انا میں فنا ہے۔ واہ، کیا بات ہے۔ تو جب یہ کیفیات ہو جائیں تو پھر انسان بربادی کی طرف جاتا ہے۔ ندامت میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہ کیسا رب ہے کہ جسے معاف کرنا بڑا پسند ہے۔ میں فرحان بھائی آپ سے یا جواد بھائی سے کوئی بات مجھے کہیں، میں انکار کر دوں، ایک مرتبہ کہیں انکار کر دوں، دوسری مرتبہ کہیں انکار کر دوں، تیسری مرتبہ، ایک وقت آئے گا کہ دوریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میاں بیوی میں دوریاں، ماں بیٹے میں دوریاں، بہن بھائی میں دوریاں، مگر پروردگار کیسا رب العالمین، وہ کیسا خالق اور مالک اور رازق ہے کہ دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اور مواقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ بھائی توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ ابا جان رحمۃ اللہ کا جملہ کہوں گا، وہ کہتے تھے بیٹا وہ کیسا رب ہے کہ ہم خطا پہ خطا کرتے ہیں، وہ عطا پہ عطا کرتا ہے، اس کی عطا پہ عطا ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہر رشتے جدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور رب العالمین ہے کہ 70 سال کا بوڑھا بھی زندگی نافرمانی میں گزاری ہو، زندگی رب کو ناراض کرتے ہوئے گزاری ہو، سب ساتھ چھوڑ جائیں، اس کو کوچے سے باہر نکال دیں، علاقے سے باہر نکال دیں، اپنے خاندان والے لوگ ملنا چھوڑ دیں، وہ رب کی بارگاہ میں جاتا اور کہتا پروردگار سب نے چھوڑ دیا، کیا تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ آنسو نکلتے ہیں، رب کی طرف سے اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا کہ جاؤ اس سے کہہ دو سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مگر رب تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اے بندے تو نے مجھے پکارا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے مجھے رب سمجھ کر پکارا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں خالق اور مالک ہوں، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کہتے ہیں نا کہ معرفت کے ساتھ کیا ہوا ایک سجدہ 1000 بے معرفت سجدوں سے بہتر ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1000 سجدے کیے ہوں معرفت نہ ہو، اور معرفت کے ساتھ صرف ندامت اور توبہ ایک بار بھی کر لی جائے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ جواد عابدی صاحب، سوال یہ کہ ندامت کی جہاں تک بات ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ احساس ندامت اللہ کے آگے بھی کریں، اور کوئی بندے سے اگر ہم سے خطا ہو گئی بندے کے سامنے تو بھی ہم احساس ندامت کرتے ہیں۔ کیا انسان کو بھی جس سے ندامت کر رہے ہیں اس پہ کیا فرض ہے؟ اب جیسے ہمارے ساتھ ایک بہترین مثال ہے کربلا کی، جناب حر نے لجام فرض تھام لیا امام حسین کا، یہ بے حرمتی کی، لیکن جب وہ ندامت کے لیے آیا، اس نے ندامت کے لیے سر جھکایا کہ مجھے قرآن لے کر آیا ساتھ، اور پھر کہا کہ ابن رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں شرمندہ ہوں، تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، اور بی بی زینب نے اپنا بھائی کہہ کر ان کو سلام بھجوایا۔ تو اب یہ بتائیے کہ ہم ندامت، اللہ کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے اس کے جس سے ندامت کی جا رہی ہے اس پہ کیا فرض ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ عشرہ رحمت کے اندر نزول رحمت کا خود ایک سبب یہ موضوع ہے جس کا عنوان آج آپ نے ندامت اور توبہ رکھا ہے، کیونکہ روایت میں ہے التوبۃ تستنزل الرحمہ، توبہ نزول رحمت کا سبب بنتی ہے، اور توبہ ندامت سے ہی تعبیر ہے، کیونکہ التوبہ ہی الندامہ، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا۔ تو احساس ندامت کسی شخص میں بیدار ہو جانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، ایک الارمنگ پوائنٹ ہے، اس کے اندر گویا کہ پروردگار اسے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ تیرے اندر بخشش کی رمق موجود ہے۔ یعنی جس شخص میں یہ حس بھی مر جائے کہ ایک تو وہ گناہ کرے، غلط کام کرے، اس پہ ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، گلٹی فیل نہ کرے، تو یہ انتہائی بدترین آدمی ہے۔ دیکھیں قرآن میں آیت موجود ہے لَأُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، انسان خطا کا پیکر ہے، لیکن خطا کے بعد ندامت کا پیدا ہو جانا اور جذبے کا پیدا ہونا، یہ انسان کو بقا اور مغفرت کی راہ دکھاتا ہے۔ جیسے آپ نے مثال پیش کی، یہاں دو باتیں، ایک شخص خاطی ہے جس سے غلطی ہو گئی، اب وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، وہ گلٹی فیل کر رہا ہے، وہ اس بات کو ریئلائز کر چکا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ آپ کے سامنے ندامت کر رہا ہے۔ آپ نے سوال یہ کہ سامنے والے کا فرض کیا ہے؟ اب وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا ہے جیسے کوئی 30 مار خان ہے، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں معاف کر دینا اسے زیادہ زیب دیتا ہے جو سزا دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ انسان تو خود ایسا 103 بخار میں کانپنے لگے گا، لرزنے لگے گا، تو کیوں اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کر رہا؟ دیکھیں خود قرآن مجید میں آیت موجود ہے ان اللہ یحب العافین، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کثرت سے معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے خطا حتی المقدور نہ ہو۔ اگر خطا سرزد ہو جائے تو پھر ہم واجب فوری کے عنوان سے فوراً توبہ کریں، بندوں کی بارگاہ میں بھی کریں اور اللہ کے پاس بھی کریں، کیونکہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ ہمیں معاف نہ کر دے۔ تو ہمیں یہ چاہیے احساس ندامت کو اپنے اندر اس چراغ کو کم سے کم جلنے دیں تاکہ ہم اندھیروں میں بھٹک نہیں سکیں۔ اللہ سے بھی معافی مانگے اور بندے جزاک سے۔ اللہ۔ علماء کرام سے ہماری یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ میرا روز نہیں مہران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید، اور جہاں پر رحمتوں کی بات ہو، برکتوں کی بات ہو، وہاں پر صفائی کہا جاتا ہے کہ نصف ایمان ہے، اور جراثیموں سے بچنے کے لیے ڈیٹول سے ہاتھ دھونے بہت امپورٹنٹ ہے۔ 5 منٹ کی بات ہے، بلکہ 20 سیکنڈ کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں تو پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ کہتی ہوں، اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے، یہ دیکھ لیجئے جیسے کہ میں کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، اور ہمارے سرفیسز پہ بہت دیر تک جراثیم جو ہیں وہ رہتے ہیں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، اور خاص طور پہ خواتین، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہاتھوں کی صفائی کا نہ صرف خود خیال رکھیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کے بارے میں سمجھائیں اور اس کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ تو ڈیٹول سے ہاتھ صاف کریں اور جراثیم کا خاتمہ کر دیجیے۔ جی مفتی نعمانی صاحب، کیونکہ اس بات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ بات اور موضوع اتنا طویل ہے کہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ موضوع اتنا بڑا ہے، لیکن آپ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ بات چل رہی تھی ندامت کے حوالے سے، احساس ندامت کے حوالے سے، یہ شاید فرمائیے گا کہ اللہ جو ہے وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، ہر ہزار خطا کرنے کے بعد بھی وہ ہمیں گلے سے لگا لیتی ہے، اور ہم پھر بھی خطا کر رہے ہو تو اللہ تو کروڑوں ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، وہ گلے لگا لیتا ہے، ہم پھر گناہ کرتے ہیں، وہ پھر گلے لگا لیتا ہے۔ کوئی ایسی لمٹ ہے حدیث کی روشنی میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اہل بیت علیہ السلام نے یہ بتایا ہو کہ ایک لمٹ ہے کہ ہاں اس کے بعد جو ہے نا اب اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کوئی لمٹ بتائیے، کیا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ آپ گناہ کرتے رہیں اللہ معاف کرتا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ کہ امت مصطفیٰ سے جو بیسکلی اللہ کو پیار ہے نا، وہ رسول کی وجہ سے، ہر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اسلام تک ہر ایک نے کہا کہ ایک نیکی کرو گے 10 ملے گا۔ نبی کا چہرہ آیا تو کہا 700 ملے گا، نبی کا سجدہ آیا تو کہا بے انتہا ملے گا، نبی کے جب آنسو آئے تو کہا ایک رات ایسی ملے گی کہ رات میں جاگ رہے تو 84 سال کے برابر اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن 7 لوگ ایسے ہیں جن کی فرمایا کہ بخشش و مغفرت نہیں ہے۔ ایک تو وہ
کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسرے وہ جو والدین کے نافرمان ہیں، ایک وہ کہ جو غیبت کرتے ہیں. اور اس وقت معذرت کے ساتھ ہماری یہاں غیبت انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہیں، جب بھی سوشل میڈیا کا ہم استعمال کرتے ہیں معذرت کے ساتھ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بد کردار ہے، فاجر و فاسق ہے، گناہ گار ہے، ملعون ہے، اور یہ تو کبھی اس کو اللہ ہدایت دے نہیں سکتا. یہ مت کیجیے کبھی بھی. میں آج اپنے ناظرین میں دوستوں سے کروں، کبھی نہیں کرنا. نہ جانے اس کا سجدہ اس کا آنسو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور الطائب حبیب اللہ، کسی عام بندے نے نہیں کہا، میرے مصطفیٰ نے کہا الطائب حبیب اللہ. گناہ سے جو معافی کرتا ہے نا حبیب اللہ، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا یار بنا لیتا ہے. پھر وہ لوگ کہ جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو اس چیز کے عادی ہوتے ہیں، اللہ ان کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اب جب بندہ توبہ کر لے اور اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا توبہ کا اصل جب قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ توبہ کر لیں گے، وہ گناہ کرنا چاہیں گے بھی تو اللہ آپ کو گناہ سے روک لے گا. جب آپ کو اللہ سے گناہ سے روک لے گا تو مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا ہے. جزاک اللہ. کیا بات. علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ محبوب ایسا کون سا عمل ہے رب کائنات کے نزدیک جس کو کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا عنوان جیسے کہ ندامت کے حوالے سے چل رہا ہے تو خود ہمارے جیسے مفتی صاحب نے آیت بھی تلاوت کی، ہم نے بھی اس کو ابھی پڑھا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے جب بھی ہم توبہ بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ کانوں کی لو کو پکڑنا اور ناک کو پکڑ لینا یہ آ جاتا ہے. یقین مانیے یہ ہاتھ پیر سے توبہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اصل توبہ جس سے قرآن نے توبہ کنسیڈر کیا وہ قرآن کی زبان میں کچھ اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان لانے والو اللہ کی طرف سچی پکی توبہ کرو. توبہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ لفظ توبہ کا معنی ہے لوٹ کے آ جانا، رجوع کرنا. یعنی اگر کوئی شخص توبہ کر رہا ہے تو تین باتوں کا عہد کرے. نمبر 1 اس بات کو ریلائز کرے پروردگار یہ غلط کام تھا، میں نے کیا، مجھے اس پہ شرمندگی ہے. نمبر 2 اب اچھے کام کو اس کے اگینسٹ کرنا شروع کرے. نمبر 3 پھر اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے. یہاں توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دوبارہ اسی طرح شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک جملہ اور یہاں بیان کروں، روایت کا جملہ ہے جو دعا میں وارد ہوا مناجات التائبین کے نام سے، جو دعا حضرت علی علیہ السلام نے توبہ کرنے والوں کی دعائیں کہ توبہ کرنے والے اللہ سے کیا مانگے، وہ کانٹینٹ مولا علی نے بتایا ہے. مولا علی اس دعا میں فرماتے ہیں اللہم ان کان الذنب، اے پروردگار ان کان التوبۃ، اللہم ان کان الذنب قبیح، پروردگار اگر گناہ کرنا قبیح ہے، فلیحسن العفو عندک، تو اے پروردگار اگر گناہ کرنا برا ہے تو معاف کر دینا بھی تو اچھا ہے. اور وہ کون سی اچھائی ہے جو تجھے نہیں دیتی. اور ایک روایت میں جو دعا کا جملہ ہے وہ یہ ہے اللہم انی قد فتحت بابا لعبادک وسمیتہ التوبہ، اے پروردگار تو نے اپنے بندوں کے لیے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے جس کا نام تو نے توبہ رکھا ہے. فمن اغفل من دخول الباب باب فتحی، پروردگار پھر اس سے بڑا غافل اور جاہل کون ہوگا جو دروازہ توبہ کھلے ہونے کے بعد اس توبہ کی طرف نہ آئے، دروازے کی طرف نہ آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ توبہ کرنا پروردگار کو بڑا پسند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ علیہ السلام مجھے یہ بتائیے کہ مجھے سب سے زیادہ کائنات میں کیا پسند ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا پروردگار تو بہتر جانتا ہے. تو اللہ کا یہ جواب آیا کہ اے موسیٰ مجھے وہ آنسو بہت پسند ہے جو خوف اور ندامت سے رات کی تنہائی میں میرے لیے بہہ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ رات رمضان کی جو راتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں یہ ندامت کا احساس کرنے کی راتیں ہیں. توبہ کریں، ندامت کریں، بندوں سے معافی مانگیں اس سے پہلے کہ قیامت میں ہمیں ان کو جا کے معاف کرنا پڑے اور یہ دروازہ ہمارے پر بند ہو جائے. ابھی بندوں کی بات کی جواد آبادی صاحب نے، یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. مفتی نعمان صاحب کے پاس سوال لے کر جاتے ہیں. ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے اللہ کی کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے آگے نادم ہو جاؤ، اللہ معاف کر دے گا. اب ایک سوال یہ ہے، دو سوال ہے جس کے اندر آپ نے جواب دینا ہے. ایک تو یہ کہ جس سے ہم انسان سے ندامت کر رہے ہیں کہ مفتی نعمانی صاحب میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف فرما دی، تو مفتی نعمانی صاحب کے اوپر کیا فرض بنتا ہے؟ اور دوسرا اگر مفتی نعمانی صاحب مجھے معاف نہیں کرتے ہیں تو بروز حشر میرے ساتھ کیا معاملات ہوں؟ سیدنا امام حسن تشریف فرمائے، کنیز جاری گرم گرم شوربہ ہے اور وہ ان پہ گر جاتا ہے. آپ اس طرح دیکھتے ہیں تو کنیز بھی علی کے خاندان کی ہے. والکاظمین الغیظ قرآن کی آیت پڑھتی ہے، وہ جو غصہ پی جاتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا. والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا جاؤ میں نے تم کو آزاد بھی کر دیا. جزاک اللہ. تو جب کوئی شخص کوئی کسی پہ کوئی غلط کام کرے،
معاف کرنے کے بعد اس کو عطا کر دو. یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کوئی حق پر ہے اور حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے تو میں محمد کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی شخص معاف کر رہا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت کے اندر ہے, اور کوئی شخص معاف نہیں کرتا, اس پہ جبر کرتا ہے. دیکھیں یزیدی جو صفات ہے نا, یزیدی جو لشکر ہے, وہاں کیا ہے؟ ظلم ہے, جبر ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, اکڑ ہے, تکبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, نفرت ہے. اب مجھے بتائیے, آپ معاف نہیں کر رہے, آپ اکڑ میں ہیں, آپ جو ہیں حسد کے اندر ہیں, بغض ہیں, تو آپ کس لشکر کے اندر کھڑے ہیں؟ آج کے دن آپ نعرہ تکبیر بلند کر کر حر کی طرح بن جائیں اور امام حسین کے لشکر میں آ جائیں, اللہ کے لشکر میں آ جائیں, رسول کے لشکر میں آ جائیں, آپ کامیاب و کامران ہوں گے. اور اگر تکبر اور ورنہ پھر وہ ہوگا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. جی, علماء کرام سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہماری باران رحمت کو سپانسر کیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوسرے سپانسرز ہیں وہ ہیں ٹینک, ڈالڈا اور آل پرس. جی, دیکھتے رہیے باران رحمت. سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا پاورڈ بائی ٹینک, آل پرس اینڈ ڈالڈا. اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مرحبا گل بہار, ہر لمحہ گل بہار, مرحبا گل بہار, ہر لمحہ ہر بار, مرحبا گل بہار, تازہ پھلوں اور پھولوں سے بنا مرحبا گل بہار. ہمارے ساتھ تعاون تو انہوں نے کیا. اب آپ سوچ یہ رہے ہوں گے یہ بائکس کھڑی ہیں, یہ کس کو دی جائیں گی, کب دی جائیں گی, یہ ایک ہے سرپرائز. آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا یہ مرحبا گل بہار کی بائکس کب, کس کو, کیسے اور کس وجہ سے دی جائیں گی. خیر, تب تک آپ ہماری ٹرانسمیشن کے ساتھ رہیے. ابھی علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ریما صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا. جی, بہت شکریہ فرحان. علامہ صاحب, میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ اپنے کیے پر ندامت محسوس نہیں کرتے, شرمندگی محسوس نہیں کرتے, ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مسلسل اسی بات پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور ہم نے اسی لیے اس پروگرام کا آج ہی عنوان مقرر اور معین کیا کہ کس طرح سے ایک ایسے بے حس انسان میں کہ جو مسلسل گناہ, مسلسل خطاؤں اور مسلسل لغزشوں کے باوجود اپنے اندر احساس ندامت کو بیدار نہیں کر رہا, اور ایسے افراد کی وجہ سے معاشرہ گویا کہ یوں کہیں کہ تنزلی کی طرف مجموعی طور پہ جا رہا ہوتا ہے. ایسے آدمی کو اس بات کو خود سوچنا چاہیے, اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے کہ مثلا میں میدان محشر میں اگر خدا بند متعال کے سامنے عدل کے کٹہرے میں کھڑا ہوں, اور مجھ سے اگر باس پرس ہو رہی ہے, مجھ سے اگر پوچھ گچھ ہو رہی ہے, اور اس وقت میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا, تو لے دے کر بندے کے پاس پھر ایک ہی آپشن بچتا ہے, وہ کہے گا پروردگار تو مجھے معاف کر دے, میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ میں تیرے سامنے کوئی حجت پیش کر سکوں. اسی چیز کو اگر دنیا میں آدمی اپنے اوپر نافذ کرے اور یہ سوچے کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس کا جھک جانا, اس کا معافی کر دینا, اس کے کچھ جملے کہہ دینا یا اس کا رجوع کر لینا, یہی میں سمجھتا ہوں بہت ہے. اگر اس چیز کو قیامت کے مرحلے سے پہلے وہ سوچ لے گا تو مجھے یہ یقین ہے کہ پھر وہ قیامت سے پہلے قیامت کے مرحلے میں داخل نہیں ہوگا. تو ایسے آدمی کو, اور پھر ہمیں منحص القوم بھی اس پہ کام کرنا پڑے گا, ہمیں موٹیویٹ کرنا پڑے گا, اس کو اس چیز کی طرف لانا پڑے گا کہ دیکھو اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اپنے اندر جذبہ پیدا کرو, یا تم سے اگر کوئی شخص توبہ کر رہا ہے یا معافی مانگ رہا ہے تو دل بڑا کرو اور اسے معاف کر دو, اس لیے کہ معاف کرنے والے کو معاشرہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی وہ شخص پسندیدہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس رمضان میں عشر رحمت میں پروردگار سے یہ عہد کر لیں کہ اگر گناہ ہو جائے گا تو ہم توبہ کریں گے, اور اگر کسی کی کوئی غلطی, کوئی خطا ہمارے ذمے ہے تو ہم اسے معاف کر دیں گے, تاکہ اللہ ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائے. ماشاءاللہ. جی مفتی نعمان صاحب, آخر میں کیا پیغام اس حوالے سے آپ دینا چاہیں؟ معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ معاف کیے جائیں, واہ, رحم کریں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے, جوڑنا سیکھیں تاکہ اللہ کی رحمت ہے آپ کو اپنے سائے میں جوڑ کر رکھیں, اور لوگوں کو جتنا عطا کریں گے رب آپ کو عطا کرے گا. لوگوں کی دلوں میں نہ دیکھیں, رب کی رحمت کو دیکھیں, کیونکہ جو رب کو دیکھتا ہے پھر رب سب کو دیکھتا ہے. اس طرح آپ کل پڑھ رہے تھے نا,
رب کا رمضان سب کا رمضان. سب کا رمضان. تو یہاں ایک میسیج دینا چاہوں گا. یہ جو مہینہ اعمال کا تھا نا جواد بھائی فرحان بھائی توجہ چاہوں گا, جو مہینہ اعمال کا تھا اس کو مال کا بنا لیا. خدا را اس مہینے کو اعمال کا مہینہ رہنے دیں, مال کا مہینہ نہیں. بھائی واہ واہ, بہت اچھا پیغام. مفتی نعمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح آپ تشریف لائے, ہماری رہنمائی فرمائی. مولانا جواد عابدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آج کا ٹاپک جو تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. روزانہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت خاص ہوتے ہیں, مگر احساس ندامت یہ بہت ہی خاص ٹاپک تھا, اور علماء کرام نے بہت ہی جامع اور بہت ہی روشن گفتگو کی, جس سے ہم سب کی رہنمائی ہوئی. آج کی ہماری بران رحمت کی ٹرانسمیشن اس وقت اختتام کو پہنچ رہی ہے, اور اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا ہے سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا, پاورڈ بائی ٹینک آلپرز اینڈ ڈالڈا. آپ سے اجازت چاہیں گے, کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن جانے سے پہلے ہمارے بہت ہی مایہ ناز قوال طاہر علی اور ماہر علی صاحب اپنا کلام سنائیں گے. اور کچھ کرنا بات بنائیے. ہمارے نور رحمانی صاحب کی بھی فرمائش کل جو رہ گئی تھی. جی بسم اللہ.
से कहता हूँ, दूर हट जा नजर से ऐ मुश्किल, दूर हट जा नजर से ऐ मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूँ, करती चली गई, उम्रे रवा सुकून से गुजरती चली गई, मौत आ रही थी देखा जो लब पर अली का नाम, मुझसे मिले बगैर गुजरती चली गई, मौला अली मौला अली बेआस होंगे, हुजूर तवज्जो चाहूंगा, बेआस हो कि जब मेरे जज्बात आ गए, कुछ आशना आशना मेरे पास आ गए, मांगी मदद जो दे के सकीना का वास्ता, मांगी मदद जो दे के सकीना का वास्ता, और पहले अली से हजरत अब्बास आ गए, मांगी मदद जो दे के सकीना का वास्ता, पहले अली से हजरत अब्बास आ गए, शेरे खुदा न बनता तो बनता भी और क्या, बचपन ही से जो पाला हुआ था रसूल का, रब की कसम अली ही है वो पहला नातवा, जिसने पढ़ा है पहला कसीदा रसूल का, इस कदर क्यों है परेशान, अली वारिस है, अली वारिस है, क्यों है परेशान, अली वारिस है, तेरा अली वारिस है, हाँ इस कदर क्यों है परेशान, अली वारिस है, तेरा अल्लाह है निगहबान, अली वारिस है, जब मोहम्मद ने पढ़ी नाद अली खैबर में, खैबर में साथ ये हो गए ऐलान, अली वारिस है, हम नहीं होते परेशान अली वारिस है, हम नहीं होते परेशान अली वारिस है, मुश्किलें होती हैं आसान अली वारिस है, मुश्किलें होती हैं आसान अली वारिस है, घर से निकले तो माँ ने ये दुआ करके कहा, तेरा हर मैदान मैदान अली वारिस है, बेदम बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पाँच है, यही तो पाँच है, बेदम यही तो हाँ ये पाँच फूल हैं गुलदस्ता इलाही के, ये पाँच फूल हैं गुलदस्ता इलाही के, मोहम्मद अस्वाली फातिमा हुसैन और हसन, यही तो पाँच है, यही तो पाँच है, सारी जन्नत में रसूल अज़ली लिखा है, सारी जन्नत में रसूल अज़ली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, डाली डाली पे अली और
لیتا تمام کام وہ اپنے ولی سے ہے، لیتا تمام کام وہ اپنے ولی سے ہے، نسبت ہر ایک امام کی نور جلی سے ہے،